السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے بارگاہ رسالت میں حضور پاک کے درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد مبارک وسلم۔ تمام مومنین کو جمعہ مبارک۔ اللہ تعالیٰ اس جمعے کی برکت سے ہم تمام کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے، صحت یابی زندگی عطا فرمائے، ہماری جائز تمناؤں کو پورا کر دے۔ یا میرے مولا، ہم کو مفلسی محتاجگی سے بچا میرے مالک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہماری اس دعا کو قبول فرما، آمین رب العالمین۔ آداب زندگی کا جو موضوع چل رہا ہے، اس میں چیپٹر نمبر 8 رنج و غم کے آداب میں سے کچھ باتیں جب گفتگو ہوئی تھی، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کنٹینیو کرتے ہوئے اس سے پہلے انشاءاللہ تعالیٰ میں یا تو ویڈیو کے بیچ میں یا آخر میں شب برات کی فضائل بیان کروں گا، مختصر سی امپورٹنٹ پوائنٹس انشاءاللہ تعالیٰ بڑے ہی کارآمد ہوں گے، ضرور سنیے گا۔ پہلے اس چیپٹر نمبر 8 رنج و غم کے آداب کے موضوع کو کنٹینیو کرتے ہوئے کہ جب رنج و غم کی کوئی خبر سنے یا کوئی نقصان ہو جائے یا کوئی دکھ یا تکلیف پہنچے یا کسی ناگہانی مصیبت میں خدا نخواستہ گرفتار ہو جائے تو فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیجئے۔ ہم خدا ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، بے شک بے شک بے شک بے شک۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے سب خدا ہی کا ہے، اسی نے دیا ہے اور وہی لینے والا ہے۔ ہم بھی اسی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ ہم ہر حال میں خدا کی رضا پر راضی ہے، اس کا ہر کام مصلحت، حکمت اور انصاف پر بنی ہے۔ وہ جو کچھ کرتا ہے کسی بڑے خیر کے پیش نظر کرتا ہے، بے شک وفادار غلام کا کام یہ ہے کہ کسی وقت بھی اس کے ماتھے پر شکن نہ آئے۔ مطلب کہ اللہ تعالیٰ خوشی کا دینے والا بھی وہی ہے، غم کا دینے والا بھی وہی ہے۔ اللہ ہم کو ہر طریقے سے آزماتا ہے، تو ہم کو چاہیے کہ ہمارے پیشانی پر شکن نہ آئے، بس اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، بس صبر کرتے رہیں۔ اللہ آج اگر ہمارے سامنے پریشانیاں ہو تو کل راحت بھی اللہ ہی دینے والا ہے۔ بس اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو کر ہمیشہ دعا کرتے رہیے، اللہ ضرور سنے گا، ضرور سنے گا۔ خدا کا ارشاد ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، بھوک، جان و مال کے نقصان اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہارے آزمائش کریں گے، اللہ فرما رہا ہے۔ اور خوشخبری ان لوگوں کو دیجیے جو مصیبت پڑنے پر صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم خدا ہی کے ہیں اور خدا ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوگی اور اس کی رحمت ہوگی، ایسے ہی لوگ راہ ہدایت پر ہیں، بے شک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب کوئی بندہ مصیبت پڑنے پر انا للہ حق پڑتا ہے تو خدا اس کی مصیبت کو دور فرما دیتا ہے، اس کو اچھے انجام سے نوازتا ہے اور اس کو اس کی پسندیدہ چیزیں اس کے صلے میں عطا فرماتا ہے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ بجھ گیا تو آپ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ، کیا چراغ کا بجھنا بھی کوئی مصیبت ہے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں، جس بات سے بھی مومن کو دکھ پہنچے وہ مصیبت ہے، بے شک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کچھ مصیبت، کچھ دکھ، کچھ نقصان یا کچھ بری خبر کان تک آئیں تو ہم کو چاہیے کہ ہم انا للہ و انا الیہ راجعون کا ورد کریں۔ برابر اللہ ہمارے ساتھ انصاف کرے گا، برابر اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس مسلمان کو بھی کوئی قلبی اذیت، جسمانی تکلیف یا بیماری، کوئی رنج و غم اور دکھ پہنچتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے ایک کانٹا بھی چبھ جاتا ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے، تو خدا اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ مختصراً کچھ گفتگو تھی، سماعت فرمائیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی موضوع پر آگے بھی گفتگو ہوگی۔ یہ ذرا بڑا چیپٹر ہے، انشاءاللہ تعالیٰ برابر آگے بھی جو ہے سو اس پر جو بھی اہم باتیں ہیں برابر سناؤں گا۔ آنے والی شب بہت ہی متبرک رات ہے، شب برات۔ تو شب برات کے دن ہم کو کیا کرنا چاہیے، کس طریقے سے ہماری عبادت کو انجام دینا چاہیے، کچھ مختصراً امپورٹنٹ پوائنٹس آپ کے سامنے۔ پہلے تو شب برات کے دن چاہیے کہ ہم کو اس رات کو ہم ہمارے ہاتھ سے نہ جانے دیں اور بھرپور اس کا فائدہ اٹھائیں، اللہ کی بارگاہ میں گر گرا کر ہم جو ہے سو اپنے آپ کو اپنے گناہوں سے نجات پا لیں، گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ اور دوسری بات، اس دن کو ہم کو کس طریقے سے کیا کیا طریقوں کو اپنا کر اس رات کو پیش آنا ہے، انجام دینا ہے، جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ بعد نماز مغرب، نمازوں کا تو اہتمام ہر حال میں مرتے دم تک کرنا چاہیے۔ بعد نماز مغرب 6 رکعت یعنی کہ 2 رکعت نفل الگ الگ پڑھیں، 2 رکعت نفل یعنی کہ جو ہے سو جس طریقے سے نفل پڑھتے ہیں اس طریقے سے پڑھیں، اور ہر 2 رکعت کی نیت بانے کہ 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں، یعنی کہ 2 رکعت نفل میں پڑھتا ہوں دراز عمر و خیر کے لیے 2 رکعت پہلے نیت کرے، بعد کی 2 رکعت بلایات کی نیت سے، اور تیسری 2 رکعت اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ کے سوا اللہ ہم کو کسی اور کا محتاج نہ بنائے، رزق کے لیے دعا مانگے، اللہ سے مانگے کہ اللہ ہم کو محتاج نہ بنائے کسی اور کا۔ اور دوسری بات، ہر 2 رکعت کے بعد یاسین شریف کا ورد کیجیے، یاسین شریف کی تلاوت کیجیے۔ بہت کم لوگ ہیں جن کو یاسین پڑھنا نہیں آتا، اگر مجبوری کی حالت ہے نہیں پڑھ سکتے ہیں یاسین، تو کسی سے پڑھوائیے، اپنے بیٹوں کو، اپنے بیٹی سے یا کسی اور کو بھی جو ہے سو پڑھنے لگائیے، جہاں تک ہو سکے۔ مرد حضرات مسجدوں میں پڑھیے، مسجدوں میں سجدہ ہو کر اللہ سے دعا مانگیے۔ اگر یاسین شریف نہیں پڑھ سکتے تو سورت میں 21 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کریے، 21 بار۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ پڑھیے۔ اور نصف شعبان کی دعا ضرور پڑھیے ہر 2 رکعت کے بعد، اللہ تعالیٰ ضرور ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا اور ہم کو برابر اس کا اجر دے گا۔ اور ایک بات ضروری کہ مغرب اور عشاء کے درمیان غسل کیجیے، پانی نہائیے، پانی تو ہمیشہ نہاتے ہیں، یعنی مغرب اور عشاء کے درمیان غسل لیجیے۔ کس طریقے سے لینا ہے تھوڑا سا اس پر غور سے سنیے۔ 7 بیر کے پتے گرم پانی میں ڈال کر پانی گرم کر لیجیے، بیر کے پتے 7 اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے، 2 فائدے ہیں اس سے۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ سال بھر کے لیے آپ جادو ٹونا اس چیز سے سیف ہو جاتے ہیں، اس چیز کا اثر ہم پر نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات، جلد کی کوئی بیماری نہیں ہوتی، جلد یعنی اسکن کو کہتے ہیں، اسکن کی کوئی بیماری نہیں ہوتی، تو اس سے بھی ہم محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اور
نماز عشاء کا احترام کیجیے، برابر باجماعت نماز عشاء عطا کریے۔ میں نے شب معراج کے دن بھی کہا تھا کہ عشاء کی نماز انٹری ہے تو فجر کی نماز کے ساتھ ایگزٹ ہے، اور اس بیچ تمام جو رات مل رہی ہیں اس رات کو عبادت میں، تلاوت میں، وظائف میں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ گو ہو کر اپنے آپ کو بخشوا لیجیے۔ اللہ سے رو رو کر، اللہ سے بھرپور طریقے سے کھل کر معافی چاہیے، اور پوری رات جہاں تک ہو سکے قضائے عمری کا اہتمام کیجیے۔ قضائے عمری اسے کہتے ہیں جو نمازیں ہم سے قضا ہو گئی ہیں ہماری تا زندگی، جہاں تک ہو سکے قضائے عمری پڑھیے۔ قضائے عمری کیا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ فرض نمازیں جیسے فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت فرض، عصر کی 4 رکعت فرض، مغرب کی 3 رکعت فرض، عشاء کی 4 رکعت فرض، یہ ہو گئی 17 رکعتیں، اور 3 رکعت عشاء کی واجب الوتر، یعنی 3 رکعت واجب الوتر نماز پڑھیے، 20 رکعت ہوتی ہے، اور ایک دن کی نماز یہ قضا نماز مکمل ہوتی ہے۔ اس طریقے سے انشاءاللہ تعالی جہاں تک ہو سکے اپنی طاقت کے حساب سے، اپنے صبر کے حساب سے پڑھتے رہیے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا تو جو لوگ نفل پڑھنا چاہتے ہیں نفل پڑھیے، اس کی کوئی منائی نہیں ہے، مگر جہاں تک ہو سکے فرض نماز کی پوچھ ہے، نفل نماز کی پوچھ نہیں ہے۔ اس طریقے سے قضائے عمری پڑھیے، دعاؤں میں برابر دعاؤں کا اہتمام کریے، درود شریف پڑھیے، جہاں تک ہو سکے استغفار پڑھیے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیے، اور رات کا بھرپور فائدہ اٹھائیے، نہ کہ جو ہے سو ادھر ادھر گھوم کر پھر کر اور اپنے آپ کو چکا چوند رکھ کر باہر روڑوں کی زینت بننے کی کوشش مت کریے۔ اس رات برابر جو ہے سو مرحومین کی قبروں کی زیارت کیجیے، ان کے ایصال ثواب کے لیے جو بھی کر سکتے ہیں کریے، اور فاتحہ کا اہتمام برابر کریے، گھروں میں فاتحہ دیجیے مرحومین کے نام سے، ایصال ثواب پہنچائیے۔ بہرحال یہ مختصراً کچھ موٹی باتیں تھیں جو آپ تک پہنچانا چاہتا تھا، ضرور سنیے، انشاءاللہ تعالی برابر اس میں مدد ملے گی۔ اللہ آپ کو، مجھ کو، ہم تمام کو حضور کی بتائے ہوئے سنتیں اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی بتائی ہوئی زندگی پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم بفضل سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وآخر دعوانا جزاک اللہ خیر۔